مووی کے شروع میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کبیر جو کہ جانوی کا فادر ہوتا ہے اور وہ کالج سے پک کرنے آتا ہے جانوی کو، اور وہ دیکھتا ہے کہ جانوی کسی لڑکے کے ساتھ بات کر رہی ہے۔ اس کے بعد وہ ہارن دیتا ہے اور جانوی گاڑی میں آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے بعد جانوی کہتی ہے پاپا ہم کل والا پلان کینسل کر دیتے ہیں کیونکہ میں نے نوٹس لینے ہیں اور شاپنگ پہ جانا ہے۔ تو جانوی کا پاپا کبیر کہتا ہے نہیں، اور اس کے بعد وہ گھر آ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمیں سین دکھایا جاتا ہے، ساری فیملی گھر پر ہوتی ہے اور جانوی اپنے پاپا سے کہتی ہے پاپا مان جاؤ نا، مجھے جانے دو، اور کبیر کہتا ہے ٹھیک ہے چلی جانا۔ اس کے بعد ہم سین دیکھتے ہیں پوری فیملی گاڑی میں ہوتی ہے اور گھومنے نکل جاتے ہیں، اور وہ کافی جگہوں پر گھومتے ہیں۔ اور اس کے بعد کبیر کی فیملی ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے آ جاتی ہے، اور وہاں پہ کبیر چائے آرڈر کرتا ہے، اور وہ کہتے ہیں چائے کے لیے ٹوکن لینا پڑے گا وہاں سے، اور کبیر ٹوکن لینے جاتا ہے اور ان کے پاس چھٹے نہیں ہوتے، اور کبیر کو واپس خالی ہاتھ لوٹنا پڑتا ہے۔ ٹھیک 1 منٹ بعد ایک اننون بندہ چائے لے کے آ جاتا ہے اور چائے کبیر کو دے دیتا ہے۔ کبیر کہتا ہے بھائی صاحب کوئی بات نہیں، رہنے دیجیے، لیکن وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، 20 روپے کے لیے آپ پریشان ہوں گے، یہ مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ اس کے بعد کبیر چائے لے لیتا ہے اور کہتا ہے آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیجیے، اور وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کبیر کو کوئی کال آتی ہے اور وہ کال سننے چلا جاتا ہے، اور اسی وقت وہ اننون بندہ جانوی کو ایک لڈو دیتا ہے۔ جانوی وہ لڈو کھا لیتی ہے، اور اس کے بعد وہ اسے کہتا ہے یہ پراٹھا بھی کھا لو، حالانکہ جانوی نے پہلے منع کیا تھا اپنی ماما کو کہ اس میں بٹر زیادہ ہے، لیکن وہ سارا کھا جاتی ہے۔ اتنی دیر میں کبیر بھی آ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ گھر لوٹنے کے لیے گاڑی میں بیٹھتے ہیں، اور وہ اننون بندہ آتا ہے اور جانوی کو ایک ڈبہ دیتا ہے، اس میں کچھ کھانے کا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے فارم ہاؤس جانے سے پہلے یہ کھا لینا، اور وہ پکڑ لیتی ہے۔ اس کے بعد کبیر کی پوری فیملی واپس لوٹتے ہیں اور فارم ہاؤس پہنچتے ہیں۔ جانوی گاڑی میں بیٹھ کر وہ ڈبے میں سے چیز نکال کر کھا لیتی ہے، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کبیر باری باری اپنی فیملی ممبرز کو سوئمنگ پول میں دھکا دے دیتا ہے اور خود بھی کود جاتا ہے، اور نہاتے ہیں۔ اور نہانے کے بعد جانوی کی ماما ٹیرس پہ ہوتی ہے، اور اس کی اچانک نظر پڑتی ہے کہ جس نے ہمیں چائے پلائی تھی وہی بندہ ہمارے گیٹ کے پاس کھڑا ہے۔ اس کے بعد گراؤنڈ فلور میں ہوتے ہیں سب، اور جانوی کہتی ہے انکل نے مجھے ریکویسٹ کی، اور پھر میں انکل کو اندر لے آئی۔ اور وہ اننون بندہ کبیر کو کہتا ہے بھائی صاحب 15 منٹ میں نے آپ کے گھر میں ٹھہرنا ہے، موبائل چارج کرنا ہے، اس کے بعد میں چلا جاؤں گا، اسی بہانے آپ کو چائے والا حساب چکانے کا موقع مل جائے گا۔ کبیر اپنی وائف کو کہتا ہے اس کے لیے چائے بنا دو۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جانوی کی ماں اسے چائے دے دیتی ہے اور اوپر چلی جاتی ہے، اور وہ چائے پینے لگتا ہے۔ چائے پینے کے بعد جانوی گزرتی ہے اور جانوی اس کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور اس سے باتیں کرنے لگتی ہے، پرسنل باتیں۔ اسی دوران جانوی کا بھائی آتا ہے اور اسے بلاتا ہے کہ آؤ آپ ہی کھیلیں۔ تو وہ اننون پرسن جانوی کو کہتا ہے جانوی اپنے بھائی سے آج اتنا کھیلو کہ وہ کبھی بھول نہ پائے۔ اس کے بعد جانوی باہر آتی ہے اور اپنے بھائی کے ساتھ کھیلنے لگتی ہے، تیز تیز جھولا جھلانے لگتی ہے، اور اس کا بھائی چیخیں مار رہا ہوتا ہے۔ اور یہ بات اچانک جانوی کی ماں کو سنائی دیتی ہے، اور وہ بھاگ کر نیچے جانوی کے پاس آتی ہے، اور اتنی دیر میں کبیر بھی آ جاتا ہے، اور دونوں اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور بڑی مشکلوں سے جھولے کو روک لیتے ہیں، لیکن اسی دوران وہ اننون بندہ زور زور سے مسکرا رہا ہوتا ہے اور خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کبیر کی فیملی کھانا کھانا ٹیبل پر بیٹھی ہوتی ہے، اور وہ اننون بندہ ان کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے اور جانوی سے کہتا ہے جانوی اپنے بوائے فرینڈ کو کال کرو اور اسے کہو کہ تم اس کے ساتھ کل شاپنگ میں نہیں جا رہی اور تم اس کے ساتھ بریک اپ کر رہی ہو۔ جانوی ایسا ہی کرتی ہے۔ کبیر اور اس کی وائف دونوں دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں اور جانوی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جانوی نہیں روکتی۔
جانوی اس کو کال کر کے سب کچھ کہہ لیتی ہے۔ اس کے بعد کبیر اس بندے کی جیکٹ پکڑتا ہے اور اس کو دیتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کے باہر نکالنے لگتا ہے۔ پھر جانوی سامنے آ جاتی ہے اور کہتی ہے پاپا یہ انکل باہر نہیں جائیں گے۔ کبیر روکنے کی کوشش کرتا ہے جانوی کو، لیکن جانوی دھکا دے دیتی ہے اور پھر وہ اننون آدمی کہتا ہے آپ کی لاڈلی میرے وش میں ہے، میں جو کہوں گا وہ کرے گی کیونکہ میری کٹ پتلی ہے۔ اور پھر وہ جانوی کو کہتا ہے جانوی بیٹھ جاؤ کھڑی ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ کھڑی ہو جاؤ۔ ایسا 10-15 مرتبہ کرواتا ہے اور پھر کہتا ہے جانوی اپنے گھر کے سارے موبائل اکٹھے کرو اور ان کو توڑ دو۔ جانوی ایسا ہی کرتی ہے۔ پھر وہ بندہ جانوی کو کہتا ہے تمہیں چائے کی سمیت اچھی نہیں لگتی، جاؤ اور چائے کا ڈبہ لے آؤ اور کھاؤ۔ جانوی ایسا ہی کرتی ہے اور پھر جب کبیر چھڑوانے لگتا ہے تو جانوی تھپڑ مار دیتی ہے کبیر کو اسی آدمی کے کہنے پر۔ کبیر اور اس کی وائف دونوں اس آدمی سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا چاہیے، اور وہ کہتا ہے میں آپ کی بیٹی کو لے کے جانا چاہتا ہوں، آپ کو اپنی بیٹی کو الوداع کرنا ہوگا۔ اور کبیر اس کو منع کر دیتا ہے اور پھر وہ کبیر اس آدمی کو مارنے لگتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے جانوی اپنے باپ کو چاقو گھسا دو۔ پھر جانوی چاقو پکڑتی ہے اور مارنے لگتی ہے، لیکن چاقو نہیں لگتا۔ دوسری طرف اپنے بھائی کو دھکا دے دیتی ہے اور وہ سیڑھی سے جا کے ٹکراتا ہے اور اس کے سر سے خون نکلنے لگتا ہے اور کبیر اس کو دیکھنے میں لگ جاتا ہے۔ اسی دوران گھر کا دروازہ کھول کر پولیس بھی آ جاتی ہے اور پولیس کہتی ہے کہ آپ کال کر رہے تھے لیکن آپ دروازہ نہیں کھول رہے تھے، ہم نے پہلے بہت مرتبہ بیل بجائی ہے لیکن آپ نے دروازہ نہیں کھولا، کیوں؟ کبیر کہتا ہے کہ میوزک لاؤڈلی چلا ہوا ہے، اس وجہ سے بیل کی آواز نہیں آئی۔ اور پولیس والا کہتا ہے کہ وہ کالز کس نے کی ہیں؟ تو کبیر کی وائف کہتی ہے میرے چھوٹے بیٹے نے کی ہیں۔ پولیس والا کہتا ہے کہاں ہے تمہارا چھوٹا بیٹا؟ کبیر کہتا ہے بہت لیٹ ہو گئی ہے اور وہ سو گیا ہے، کہو تو میں بلا دیتا ہوں۔ کبیر 2 آوازیں دیتا ہے لیکن پولیس والا کہتا ہے ٹھیک ہے رہنے دو، کوئی بات نہیں، اور پولیس والا چلا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جانوی کچن میں ہوتی ہے اور اس کے پاس ماچس ہوتی ہے اور سلنڈر کے پاس بیٹھی ہوتی ہے، اور پھر وہ آدمی کہتا ہے جانوی کی ماں کو یہ جو موبائل ہے یہ بھی توڑ دو۔ جانوی کی ماں موبائل بھی توڑ دیتی ہے اور پھر وہ آدمی کہتا ہے جانوی باہر آ جاؤ، پلان کینسل۔ اس کے بعد کبیر کہتا ہے ہمیں بخش دو، ہمیں جانے دو، میرے بیٹے کے سر سے خون نکل رہا ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہارے نام گھر کر دیتا ہوں، لیکن ہمیں بخش دو۔ پھر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، گھر میں جو کچھ بھی ہے وہ لے آؤ۔ اس کے بعد کبیر اوپر جاتا ہے اور گھر میں جو بھی پیسے وغیرہ پڑے ہوتے ہیں نکالتا ہے اور نیچے لا کے اس کو دے دیتا ہے، اور پھر وہ آدمی جانے لگتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کبیر دروازہ بند کر لیتا ہے، لیکن جب واپس لوٹتا ہے تو اسے آواز آتی ہے اور وہ دوبارہ پھر جب کھولتا ہے تو وہ آدمی پیسے اور زیورات کو آگ لگا دیتا ہے اور کہتا ہے تم سب لوگ پیسے کو بھگوان بنا دیتے ہو، پیسے کو بھگوان نہیں بنانا چاہیے۔ وہ آدمی کبیر کو کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں میں کیا ہوں، کون ہوں، کیا کر سکتا ہوں، پوری دنیا میرے کنٹرول میں آ جائے گی اور ہر بندہ میرا ہی حکم مانے گا، میں یہی کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد سین پھر شفٹ ہوتا ہے اور وہ آدمی گھر میں آتا ہے اور صوفے پہ بیٹھ جاتا ہے، اور کبیر اپنے چھوٹے بیٹے کو سلانے کے لیے اوپر جاتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتا ہے۔ وہ انن آدمی جانوی کو کہتا ہے جانوی اپنے آپ کو سلیپ کرو۔ جانوی 10 سے 15 سلیپ اپنے آپ کو کرتی ہے اور پھر وہ کہتا ہے جانوی میوزک لگاؤ اور ڈانس کرو۔ جانوی ڈانس کرنے لگتی ہے اور پھر جب تھک جاتی ہے تو اس کی ماں اس کو پانی دینے آتی ہے۔ اس کے بعد کبیر آتا ہے نیچے چپکے سے جانوی کو بچانے کے لیے، اور جانوی بھی اپنے پاپا کو دیکھتی ہے اور اسی دوران اس کا یورین نکل جاتا ہے۔ کبیر یہ دیکھ کر پھر اوپر چلا جاتا ہے
اور اپنی وائف کو کہتا ہے کہ نیچے جا کے دیکھو۔ پھر جانوی کی ماں نیچے آتی ہے اور اس کی وہ شارٹس چینج کروانے کے لیے واش روم میں لے کے جانے لگتی ہے، اور وہ آدمی کہتا ہے نہیں، یہاں پہ ہی چینج کرو۔ جانوی کو وہ آدمی کہتا ہے جانوی اپنی شارٹ اتار دو۔ جانوی اپنی شارٹ اتار دیتی ہے۔ پھر کیسے نہ کیسے کر کے جانوی کی ماں جانوی کو شارٹس پہنا دیتی ہے، اور اس کے بعد جانوی کی ماں ایک دم سے چاقو پکڑتی ہے اور اس آدمی کو مارنے لگتی ہے۔ چاقو اس آدمی کو نہیں لگتا، لیکن پھر جانوی چھڑوانے لگتی ہے اور دونوں ایک ساتھ لڑائی کرتے ہیں۔ دوسری طرف کبیر ونڈو سے نیچے والے فلور میں آ رہا ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کی وائف دونوں کے ساتھ لڑ رہی ہے۔ پھر وہ جلدی سے نیچے گرتا ہے اور اندر جا کے چھڑاتا ہے، اور اس کے بعد وہ ان آدمی کو مارنے لگتا ہے اور پھر اس کو کہتا ہے میری بیٹی کو آزاد کرے گا یا نہیں۔ پھر وہ آدمی جانوی کو کہتا ہے جانوی ہنسنا شروع کر دو۔ پھر کبیر اسے چھوڑ دیتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے تمہارے پاپا کی خواہش ہے کہ میں تمہیں آزاد کر دوں، اور یہ تب ہی ممکن ہے جب تم اپنی بیٹی کو میرے ساتھ بھیجو گے، تو میں پرومس کرتا ہوں پھر میں واپس بھیج دوں گا۔ اور کبیر منع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ انر بندہ جانوی کو کہتا ہے جانوی اپنے بھائی کو جان سے مار دو، اور جانوی اوپر کی طرف بھاگتی ہے۔ اس کے پیچھے پیچھے کبیر اور اس کی وائف دونوں جاتے ہیں اور جانوی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جانوی چلاکی سے اپنے ماما پاپا کو ایک کمرے میں بند کر دیتی ہے، اور پھر وہ دروازہ توڑتی ہے اور اپنے بھائی کو مارنے کی کوشش میں لگ جاتی ہے، اور اس کا بھائی سیڑھی سے سب سے اوپر چلا جاتا ہے اور جانوی بھی اس کے پیچھے چل جاتی ہے، اور اس کے بعد کبیر بھی دروازہ کھول لیتا ہے اور وہ بھی سیڑھی پہ چڑھنے لگتا ہے، لیکن جانوی سیڑھی اوپر کھینچ لیتی ہے۔ کبیر کا بیٹا اور بیٹی جب دونوں اوپر ہوتے ہیں تو کبیر نیچے جاتا ہے۔ جیسے ہی کبیر نیچے پہنچتا ہے، اوپر سے جانوی اپنے بھائی کو نیچے پھینک دیتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اور پھر وہ آدمی باہر آتا ہے اور کہتا ہے ابھی بھی موقع ہے، اپنا بیٹا بچا لو۔ اور پھر کبیر کہتا ہے ٹھیک ہے لے جاؤ۔ وہ آدمی جانوی کو لے کے چلا جاتا ہے، اور پھر کبیر اپنے بیٹے کو گاڑی میں بٹھاتا ہے اور اپنی وائف کو کہتا ہے تم اسے ہاسپٹل لے جاؤ، اور کبیر سائیکل پہ اس کا پیچھا کرتا ہے، اور وہ اور بندہ جنگل میں لے کر جاتا ہے جانوی کو۔ کبیر کے پاس اس آدمی کی لوکیشن ہوتی ہے، کبیر کے پاس اس آدمی کی لوکیشن کا پتہ ہوتا ہے، اور وہ اس طرح اس آدمی نے کبیر کو موبائل دیا تھا چارج لگانے کے لیے، لیکن کبیر نے ریسٹورنٹ میں اس کے موبائل کا پیٹرن دیکھ لیا تھا، اس وجہ سے اس لوکیشن کا پتہ کبیر کو تھا۔ دوسری طرف وہ آدمی اور جانوی دونوں ہوتے ہیں۔ وہ آدمی اپنے ٹھکانے پر پہنچتا ہے اور ڈریس چینج کرتا ہے، میک اپ وغیرہ کرتا ہے، اور پھر وہاں پہ آگ جل رہی ہوتی ہے اور اس کے پاس کچھ پیسز ہوتے ہیں، اور وہ کہتا ہے جب یہ سب جل جائیں گے تو میرے پاس ہر بندے کو کنٹرول کرنے کی پاور آ جائے گی اور میں بھگوان بن جاؤں گا۔ اور وہ ایک ایک کر کے جلانے لگتا ہے۔ وہاں پہ اور بھی لڑکیاں ہوتی ہیں۔ اتنی دیر میں کبیر بھی وہاں پہنچ جاتا ہے، اور کبیر کو دیکھ کے وہ آدمی بڑا مسکرانے لگتا ہے۔ پھر کبیر اس آدمی کے ساتھ لڑنے لگتا ہے، اس کو مارتا ہے، لیکن وہ آدمی کبیر کو نیچے گرا دیتا ہے، اور اتنی دیر میں وہ آخری پیس رہ جاتا ہے جو جلانا ہوتا ہے، اور وہ جلانے لگتا ہے، لیکن کبیر کے ہاتھوں میں چاقو گھسا ہوتا ہے، اور وہ اسی چاقو سے اس کا انگوٹھا کاٹ دیتا ہے اور منہ میں چاقو گھسیٹتا ہے، اور پھر وہ چیخ چیخ کے رونے لگتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کبیر جنگل میں جاتا ہے اور وہاں سے چوہا پکڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر گھر آتا ہے۔ بعد کبیر بیسمنٹ میں آتا ہے اور وہ پتی کا ڈبہ بھی لے کے آتا ہے۔ اسی آدمی کو سنگل وغیرہ کے ساتھ باندھ کے رکھا ہوتا ہے، اور وہ کبیر اس کو دیتا ہے، یہ پتی اور چوہا تمہارے کھانے میں ہے اور تمہیں یہ کھانا ہے۔ اور اس کے بعد ساری فیملی خوشی خوشی رہتی ہے۔